السلام علیکم دوستو، میں ہوں غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں شایان ویڈیو۔ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والی خبر ہے ترکیہ کو لے کر، جہاں پر ایک کے بعد ایک شدید قسم کے زلزلے نے اس کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ پہلے زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 7.5 تھی۔ اس کے کچھ ہی ٹائم کے بعد دوسرا زلزلہ آیا جس کا میگنیٹیوڈ اس سے بھی زیادہ تھا، یعنی 7.8، اور تیسرا اس کے کچھ ہی ٹائم کے بعد آیا جس کا میگنیٹیوڈ 6 کے قریب تھا۔ ہزاروں بڑی بڑی عمارتیں ایک لمحے کے اندر ہی زمین پر گر چکی ہیں۔ ترکش میڈیا کے مطابق تقریباً 2000 سے لے کر 2200 لوگ اس المناک حادثے کے اندر اپنی جان کھو بیٹھے ہیں، کئی شدید زخمی ہیں اور کئی لاپتہ ہیں۔ بچوں، بوڑھوں اور جوانوں کی جو کہ اپنے گھر باہر سے محروم ہو کر کھلے آسمان کے نیچے موجود ہیں، یا بچوں کے ملبے کے نیچے پھنسے ہونے کی دل خراش ویڈیوز آپ لگاتار سوشل میڈیا پر تو دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ 7 میگنیٹیوڈ سے زیادہ شدت کا زلزلہ جہاں پر بھی آتا ہے وہاں پر صرف اور صرف تباہی ہوتی ہے، کیونکہ کوئی بلڈنگ یا انفراسٹرکچر اسے بہت ہی مشکل سے سسٹین کر پاتا ہے۔ اس کے علاوہ جب یہ بلڈنگز نیچرل ریسورسز یعنی گیس پائپ لائنز وغیرہ پر گری تو ایسا لگا کہ جیسے کوئی نیوکلیر بم گر گیا ہو، اور اس حادثے کے اندر کئی لوگ مارے گئے جن کا کوئی حساب کتاب موجود نہیں ہے۔ یعنی کل ملا کر کروڑوں لوگ ان سے متاثر ہو چکے ہیں، اور ترکی کے اندر لیول 4 کا الارم جاری کر دیا گیا ہے، اور یہ الارم اس وقت جاری ہوتا ہے جب کوئی ملک انتہائی مشکل کے اندر اور پریشانی کے اندر اپنے حالات کو نہ سنبھال پائے اور اسے باہر کی دنیا سے مدد کی ضرورت ہو۔ اس لیے دنیا بھر کے مسلم اور غیر مسلم ممالک کسی نہ کسی طرح سے ترکی کی اس مشکل گھڑی کے اندر مدد تو کر رہے ہیں، ایون کہ انڈیا بھی، جو کشمیر کے ایشو کو دنیا کے سامنے ہائی لائٹ کرنے پر ترکی سے سخت ناراض تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس زلزلے کا اثر ملک کے شام تک بھی تھا، جس کی سرحدیں ساؤتھ ترکی سے ملتی ہیں، یعنی ساؤتھ ترکی اس ارتھ کوئک کا مرکز تھا جس کا 90% ڈیمیج یا امپیکٹ اسی جگہ پر ہوا۔ اور اس کی ریزن یہ بتائی جا رہی ہے کہ ترکی کیونکہ ایسی جغرافیکل لوکیشن پر موجود ہے کہ یہ یورپ اور ایشیا کی دو بڑی ٹیکٹونک پلیٹس کے درمیان میں موجود ہے، جس کے کناروں سے دو بڑی فالٹ لائن گزرتی ہیں، ایک نارتھ اناتولیا فالٹ لائن اور دوسری ایسٹ اناتولیا فالٹ لائن۔ اور اسی نارتھ اناتولیا فالٹ لائن کے اندر اس کی ٹیکٹونک پلیٹس کے اندر بدلاؤ کی وجہ سے یہ زلزلہ آیا، جو کہ اس سے پہلے بھی آتے رہے ہیں۔ آخری بار اسی فالٹ لائن کے اندر 7.8 میگنیٹیوڈ کا زلزلہ 1939 کے اندر آیا تھا، جس کے اندر 32,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے اور 1 لاکھ زخمی ہوئے تھے۔ جس کے بعد آپ یہ چارٹ دیکھ سکتے ہیں کہ 7 میگنیٹیوڈ ایوریج کا زلزلہ اس فالٹ لائن کو ہٹ کرتا رہتا ہے، جس کے لیے مستقبل میں ترکی کو سوچنا ہوگا۔ اسی قدرتی آفت کے دوران بہت ساری ایسی خبریں بھی اس حادثے کے متعلق سننے کو ملی جو کہ انتہائی حیرت انگیز ہیں۔ مثال کے طور پر پرندوں میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ زلزلے کے آنے سے پہلے آنے والی الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کو محسوس کر لیتے ہیں، جس کے بعد ان کا برتاؤ انتہائی عجیب ہو جاتا ہے اور یہ شور کرتے ہوئے کہیں دور اڑنے لگتے ہیں۔ جبکہ جو پرندے یا جانور زمین کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، مثلا کسی درخت کے گھونسلے پر موجود کوئی پرندہ، یا جانوروں میں کتے اور رینگنے والے جانوروں میں سانپ وغیرہ، یہ زمین سے نکلنے والی لو فریکوینسی وائبریشن کو انسانوں سے پہلے محسوس کر لیتے ہیں، اور بالکل اسی طرح کا سٹرینج برتاؤ ترکیہ کے اندر بھی پرندوں کا اس آفت سے پہلے عجیب و غریب برتاؤ دیکھا گیا، جو کہ اچانک سے آسمان کے اندر شور کرتے ہوئے جھنڈ میں کہیں پر بھاگ رہے تھے۔ اس فینومینا کو سائنٹیفک ریسرچ بھی سپورٹ کرتی ہے۔ میکس پلانک انسٹیٹیوٹ آف اینیمل بیہیویئر کے مارٹن ویکلسکی نے 6 گائیں، 5 بھیڑوں اور 2 کتوں پر سینسر لگا کر انہیں اٹلی کے اندر ایک ایسی جگہ پر رکھا جہاں پر ہر کچھ مہینوں کے بعد ارتھ کوئکس آتے رہتے ہیں۔ کچھ ہی مہینے کے بعد ڈیٹا سے یہ پتہ چلا کہ یہ جانور 24 گھنٹے پہلے، یعنی پورا ایک دن پہلے، ارتھ کوئک سے پہلے عجیب و غریب قسم کا برتاؤ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور دوسری عجیب ترین خبر ہے ایک ریسرچر کے متعلق جس کا نام ہے فرینک ہوگر بیٹس، جو سولر سسٹم کے پلینٹس کے جیومیٹری کا اثر زمین پر کیسے ہوتا ہے اس کے متعلق ریسرچ کرتے ہیں۔ اور اس کی حال ہی کے اندر کی گئی ایک ٹویٹ جو اس نے ترکیہ کے اندر ہونے والے ارتھ کوئک سے صرف 2 دن پہلے کی، اور اس کے اندر پن پوائنٹ لوکیشن کے اندر یہ بتایا کہ اس کا اثر کس کس جگہ پر اور کتنی شدت کے ساتھ ہوگا، اور یہ بالکل سچ ثابت ہوئی۔ اس نے اپنے یوٹیوب چینل کی ایک ویڈیو اور ٹویٹ کے اندر یہ لکھا کہ ساؤتھ سینٹرل ٹرکی، جارڈن، سیریا اور لبنان میں آج نہیں تو کل ایک 7.5 میگنیٹیوڈ کا زلزلہ آنے والا ہے، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ سب سے زیادہ نقصان ترکیہ کے اندر ہوا، جبکہ اس کے علاوہ بیان کیے گئے ہر ایک ملک کے اندر اس کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اس کے پاس موجود تمام اسلامی ممالک متاثر ہوئے، لیکن یہ اسرائیل تک نہیں پہنچ سکا، جسے لے کر لوگوں نے کئی طرح کے سوال اٹھائے کہ سائنس کے مطابق تو ہم اب تک قدرتی آفات، خاص طور پر زلزلوں کی، صرف 30 سیکنڈ پہلے بھی جدید انسٹرومنٹ کے ہوتے ہوئے بھی پریڈکشن نہیں کر سکتے، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ 2 سے 3 دن پہلے اتنے بڑے حادثے کی پریڈکشن بالکل ایکوریٹ طریقے سے کی جا سکے؟ کیا یہ کسی سائنسی ایڈوانس ترین ٹیکنالوجی ہارپ کا دشمن ملکوں کی طرف سے استعمال کیے جانے کا نتیجہ ہے، جس سے مصنوعی طور پر جان بوجھ کر اس ارتھ کوئک کو پیدا کیا گیا؟ اس کا امپیکٹ صرف مسلم ملکوں تک ہی محدود کیوں ہے؟ فرینک ہوگر بیٹس کا اپنی یوٹیوب ویڈیو کے اندر کہنا تھا کہ اگر ہم سولر سسٹم کی جیومیٹری یعنی پلینٹس اور سورج کی ترتیب کو دیکھیں تو بالکل اسی طرح کی جیومیٹری سال 115 اور 526 کے اندر بھی دنیا بھر کے اندر دیکھی گئی تھی، اور اسی بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سینٹرل ایشیا کے ریجن کے اندر 2 طرح کے ارتھ کوئکس ایک لائن کے اندر پوری پٹی کو ہٹ کریں گے، جیسے آج سے پہلے کرتے رہے، کیونکہ سولر سسٹم کی جیومیٹری بالکل وہی پیٹرن بنا رہی ہے جو کہ سال 115 اور سال 526 کے اندر دیکھی گئی۔ اور اب 4 سے 5 فروری 2023 کو سولر سسٹم کی یہ خاص پوزیشن زمین پر سمندری لہروں اور بڑے بڑے زلزلوں کی وجہ بنتی ہے، لہٰذا ان زلزلوں کی شدت سمندر سے ہوتے ہوئے ساؤتھ ٹرکی اور اس کے ساتھ جڑے ملکوں پر اثر انداز ہوں گی، جو کہ ہم نے دیکھا کہ بالکل ایسے ہی ہوا۔ جبکہ دوسری طرف اس کی شروعات انڈین اوشن سے ہوتے ہوتے انڈیا، پاکستان، افغانستان اور چائنا تک اس کا اثر ہمیں کچھ ہی دن کے اندر دیکھنے کو ملے گا۔
और ये प्रेडिक्शन अगले कुछ दिनों के अंदर देखना बाकी है कि किस हद तक पूरी होती है। ये प्योर साइंटिफिक है और ज़मीन के प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए इसे प्रेडिक्ट किया गया है, जिस पर कई आर्टिकल और रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश हो चुके हैं जो ये बताते हैं कि वाकई सोलर सिस्टम और सियारों की तरतीब का असर, इनके मैग्नेटिक फील्ड का असर ज़मीन पर समुद्री लहरों और अर्थक्वेक्स की वजह बनता है, जिसमें हार्प जैसी किसी टेक्नोलॉजी का हाथ नहीं। जिसका सबूत है सिर्फ एक दिन पहले अमेरिका के अंदर आने वाला 3.8 शिद्दत का ज़लज़ला और इसराइल में सिर्फ 13 घंटे पहले आने वाला 4.1, इससे सिर्फ एक हफ्ता पहले 3.1 या 4.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक। सो कॉमन सेंस की बात है कि अगर इस वक्त हार्प जैसी टेक्नोलॉजी मौजूद होती या फिर एक्टिव होती तो इनके अपने मुल्क के ज़लज़ले का शिकार क्यों होते हैं। अर्थक्वेक्स और तूफान जैसी कुदरती आफत किसी इंसान के कंट्रोल में नहीं है, मगर तहकीक और रिसर्च के बलबूते पर अल्लाह ने इस कायनात को भी इंसानों के लिए सर करने के लिए मुमकिन बना दिया और इसी जोर के बलबूते पर हम एक रोज़ इस कायनात से बाहर भी निकल पाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स, इनके अंदर बदलाव, ज़मीन पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का असर और ज़मीन का अपने मखसूस टाइम पर बार बार उसी अमल को दोहराना, ये एक पूरी साइंस है और हम अपनी जहालत को दुश्मन की साजिश कहकर इससे जान नहीं छुड़वा सकते। सो अगर मुस्तकबिल के अंदर इंसान ऐसी कोई मशीन ईजाद कर भी लेते हैं तो इसके अंदर हैरत की कोई बात नहीं। इनफैक्ट निकोला टेस्ला, जो कि 20वीं सदी के ज़हीन तरीन साइंसी दिमागों में से एक थे, इनके लीक हुए रिसर्च पेपर्स के मुताबिक उन्होंने अपनी खुद की एक ऐसी डिवाइस तैयार भी कर ली थी जो कि कहीं भी किसी भी टाइम हर वक्त ज़मीन से निकलने वाली खास किस्म की फ्रिक्वेंसी से मैच होकर किसी भी जगह पर अर्थक्वेक ला सकती थी। और इस डिवाइस का साइज़ इतना छोटा था कि आपकी पॉकेट के अंदर भी पूरा आ जाता। एक बार जब वो इसी डिवाइस के साथ मशहूर ब्रुकलिन ब्रिज पर घूमने के लिए गए तो इसी डिवाइस ने इस ब्रिज को भी गिरा दिया और जब इसे कंस्ट्रक्शन साइट के करीब लगाया तो वो स्ट्रक्चर भी गिर गया। दरअसल एसी करंट की खोज के दौरान टेस्ला ने एक ऐसी मशीन को बनाया था जो कि लगातार एक ही मूवमेंट के अंदर हरकत करने से इलेक्ट्रिक करंट को ट्रांसफर करती थी, जिसे उन्होंने स्टीम पावर ऑसिलेटर का नाम दिया। और बाद में इसे एक ऐसी डिवाइस के अंदर बदल दिया गया जो कि लगातार ऐसी मुख्तलिफ किस्म की फ्रिक्वेंसीज को पैदा करता जो कि ज़मीन के नीचे मौजूद किसी एक फ्रिक्वेंसी से मैच करके ज़मीन के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर हलचल पैदा करके कहीं पर भी अर्थक्वेक ला सकती। टेस्ला इसे बड़े लेवल पर तो ना बना सके, लेकिन इनको यकीन था कि कोई ना कोई मुस्तकबिल में इसको ज़रूर बना लेगा। इसलिए फ्यूचर में बिल्कुल ऐसी मशीन बनाना मुमकिन है जो कि आर्टिफिशियल अर्थक्वेक को पैदा कर सके और साथ साथ कुदरती तौर पर आने वाले अर्थक्वेक्स की प्रेडिक्शन भी कर सके, मगर अभी तक इसके लिए कोई डिवाइस या टेक्नोलॉजी की मौजूदगी के सबूत नहीं है। तुर्किया को मुस्तकबिल में अपनी तमाम इमारतों को जल्द अज जल्द ज़लज़ला प्रूफ बनाने पर काम करना होगा और हमारी दुआएं तुर्किया के लोगों के साथ हैं कि अल्लाह इनको सब्र दे। जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं इनकी मगफरत करे, अल्लाह ताला इस मुश्किल की घड़ी के अंदर इनकी मदद फरमाए, इनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और हमें भी गौर व फिक्र करने की दावत दे कि इंसान कुदरत और इसके निज़ाम के सामने किस कदर बेबस है और मौत किसी भी वक्त किसी को भी आ सकती है। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।